قوله خط بالفعل مستقيم لأن اللازم هذا وإن كان مطلق الخط بالفعل ينافي القرة الحقيقية. اچھا، یہ دیکھو بھائی شرح قائد نصفی میں انہوں نے یہ فرمایا کہ سطح حقیقی ہو اور قرہ حقیقیہ ہو، تو وہ اگر قرہ حقیقیہ آپ سطح حقیقیہ کے اوپر رکھیں گے تو وہ قرہ اس سطح کو ایک نقطے سے اس کا تماس کرے گا، ایک نقطے سے. تو وہ جو نقطہ ہے وہ جز لا یتجزا ہے نا، جز لا یتجزا. آگے انہوں نے دلیل دی تھی کہ اذ لو ما سطح بجزئین لکان فیہا خط بالفعل، اگر دو جزوں سے فرض کرو تماس ہو جائے قرے کا سطح حقیقیہ کے ساتھ، تو پھر تو قرے سطح میں اور قرے میں دونوں میں خطوط حقیقیہ خطوط پیدا ہو جائیں گے بالفعل. دیکھو نا، قرہ کی جب دو جز لگیں گے سطح کے ساتھ تو قرہ میں بھی خط پیدا ہو جائے گا اور سطح میں بھی نیچے خط پیدا ہو جائے گا. دو جزوں سے مرکب خط جو ہے وہ دونوں جگہ، تو قرے میں بھی، سطح میں تو خیر پرے کرو، لیکن قرے میں خط کا ہونا یہ تو باطل ہے. یہ کہا تھا انہوں نے. علامہ خیالی فرماتے ہیں کہ یہ جو خط لازم آتا ہے بالفعل قرے کے اندر، اس خط سے مراد ہے خط مستقیم، خط مستدیر نہیں ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب قرہ آپ رکھیں گے تو بالفرض اگر دو نقطوں سے وہ تماس کرے گا تو بالفعل جو خط لازم آئے گا دونوں طرف میں، سطح میں بھی اور قرے میں بھی، وہ کون سا خط ہوگا؟ خط مستقیم ہوگا. خط مستقیم، تماس کی وجہ سے جو خط بنے گا وہ خط مستقیم ہوگا. تو علامہ خیالی فرماتے ہیں کہ یہ خط مستدیر نہیں ہے، یہ خط مستقیم لازم آئے گا. قرے کے اندر خط مستقیم لازم آئے گا. لیکن پھر فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ خط مستقیم تو میں نے بیان واقعہ کر دیا کہ واقعہ اور نفس الامر میں یہ خط مستقیم ہوگا. ویسے اگر قرے کی بات ہے تو قرے کے لیے تو خط مستدیر بھی منافی ہے. قرہ حقیقیہ کے لیے خط مستدیر بھی قرہ حقیقیہ کے اندر نہیں ہو سکتا بالفعل. خط مستقیم بھی نہیں ہو سکتا بالفعل، خط مستدیر بھی نہیں ہو سکتا بالفعل. وجہ کیا ہے؟ خط مستقیم تو ظاہر بات ہے، وہ تو آپ جانتے ہیں کہ وہ تو اس کے استدارہ کے خلاف ہے، اس کے گولائی کے خلاف ہے. اگر آپ نے خط مستقیم قرے کے اندر مان لیا، خط مستقیم چاہے بھی جزءین ہی ہو چاہے چھوٹا سا ہو، تو اس سے تو پتہ لگا کہ وہ قرہ حقیقیہ ہے ہی نہیں، اس کا استدارہ صحیح نہیں ہے، اس کی گولائی کسی ترکھان نے بنایا ہے، اس کی گولائی ٹھیک، وہ قرہ نہیں ہے حقیقیہ. تو یہ تو ظاہر بات ہے کہ وہ تو اس کی گولائی کے خلاف ہے، استدارہ کے خلاف ہے. لیکن خط مستدیر بھی قرہ کے اندر اگر بالفعل ثابت ہو جائے تو یہ بھی اس کی قرویت کے خلاف ہے. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ خط
چاہے مستدیر ہو چاہے مستقیم ہو. آپ پڑھ چکے ہیں کہ خط جو ہے یہ طرف ہے سطح کا. خط کیا چیز ہے؟ سطح کی طرف کا نام ہے خط. تو جس چیز میں طرف ثابت ہو جائے وہ متناہی ہوا کرتا ہے. اور قرا اپنے استدارہ کی جہت سے غیر متناہی ہے. قرا اپنے مقدار کی جہت سے تو متناہی ہے، یعنی اس کا جو جسم ہے، اس کا جو موٹاپا ہے وہ تو متناہی ہے. وہ مقدار اس کا 1 سیر ہوگا یا 2 سیر ہوگا یا جتنا بھی ہوگا. تو قرا اپنے مقدار کے لحاظ سے کیا ہے؟ متناہی. لیکن اپنے استدارہ کے لحاظ سے وہ کیا ہے؟ غیر متناہی. دیکھو اس لیے کہ چونکہ وہ جسم مستدیر ہے تو اس کے اندر آپ طرف نہیں نکال سکتے کہ یہ طرف ہے یا یہ طرف ہے یا یہ طرف ہے یا یہ طرف ہے. سمجھ آئیے؟ ورنہ یہ تو پھر قرا نہیں رہا نا. جہاں طرف رہ گیا، جہاں طرف پیدا ہو گیا اس میں بالفعل کہ یہ طرف ہے، تو طرف جس میں پیدا ہو جائے اس کا استدارہ تو متناہی ہو جاتا ہے. حالانکہ اس کا اپنے استدارہ کے اعتبار سے یہ غیر متناہی. اس لیے خط چاہے آپ اس میں مستدیر نکالیں گے بالفعل یا مستقیم نکالیں گے بالفعل، یہ اس کے کرویت کے خلاف ہے. خط کوئی بھی قسم قرے میں بالفعل نہیں نکل سکتا. آج سمجھ میں، کیونکہ خط طرف ہے اور طرف جس چیز میں ثابت ہو جائے وہ متناہی ہوا کرتا ہے. اور قرا اپنے استدارہ کے لحاظ سے یہ غیر متناہی ہے. اس کے اندر کہیں بھی آپ طرف نہیں متعین کر سکتے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے علامہ خیالی فرماتے ہیں کہ اے مستقیم، جو میں نے یہ تفسیر کر دی کہ یہاں خط مستقیم لازم آ جائے گا، یہ مستقیم کا لفظ جو میں نے کہا یہ بیان واقعہ کر دیا میں نے کہ واقعہ میں نفس الامر میں اگر 2 جزوں سے قرا مس کرے گا سطح حقیقیہ کو، تو واقعہ میں نفس الامر میں خط مستقیم لازم آئے گا. یہ اس لیے میں نے مستقیم کی قید نہیں لگائی کہ خط مستقیم اس کی کرویت کے منافی ہے اور خط مستدیر منافی نہیں ہے، اس لیے نہیں لگائی مستقیم کی قید. خط مستدیر بھی اس کے کرویت کے تو منافی ہے، لیکن یہ مستقیم کا لفظ میں نے کہہ کر بیان واقع کر دیا کہ واقع میں ایسا. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اے خط بالفعل اے مستقیم لأن اللازم ھذا، یہ جو میں نے کہا مستقیم، یہ میں نے اس لیے کہا کہ بالفعل واقعہ میں نفس الامر میں یہی خط مستقیم لازم آتا ہے. سمجھائیے؟ وَإِنْ كَانَ مُطْلَقُ الْخَطِّ بِالْفِعْلِ يُنَافِي الْقُرَةَ الْحَقِيقِيَّةَ، اگرچہ مطلق خط چاہے مستدیر ہے چاہے مستقیم ہے، مطلق خط جو ہے بالفعل یہ قرے کے کرویت کے منافی ہے. فرمائیے نہ خط مستدیر اس میں نکل سکتا ہے اور نہ خط مستقیم بالفعل. بالقوت اس میں ہو سکتے، بالقوت اس میں خطوط ہیں. فرمائیے کیونکہ وہ جسم ہے نا، اس میں ابعاد ثلاثہ ہے، وہ جسم ہے اپنے مقدار کے لحاظ سے. تو جسم جب ہے تو جسم میں تو خطوط بالقوہ ہوتے ہیں، لیکن بالفعل کوئی خط کروی شکل میں نہیں نکل سکتا، یہ اس کے کرویت کے منافی ہے. آئی سمجھ میں؟ چلو جی.
قوله وذلك إنما يتصور في المتناهي يرد عليه أن العقل جازم بأن جميع مراتب الأعداد أكثر مما بعد العشرة منها وكذا تعلقات علمه تعالى أكثر من تعلقات قدرته. اچھا، اب یہاں ایک بات کہی تھی علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ دلیل نقل کی تھی، یاد ہے کہ وَأَشْهَرُهَا عِنْدَ الْمَشَائِخِ وَجْهَانِ، یہ جو مشائخ جو اس فن کے مشائخ ہیں متکلمین، وہ فرماتے ہیں کہ دو وجہیں، دو دلیلیں، دو وجہیں سے مراد دو دلائل ہیں. الاول انه لو كان كل عين منقسما لا الى نهايه لم تكن الخردله اصغر من الجبل لان كل منهما غير متناهي الاجزاء والعزم والصغر انما هو بكثره الاجزاء وقلتها. یاد ہے یہ دلیل ہے. اب اس میں یہ کہا کہ وذلك انما يتصور في المتناهي، یہ جو عزم و صغر ہے اس کا دار و مدار کس پر ہے؟ کثرت اجزاء اور قلت اجزاء پر. یہ کہا تو کثرت اجزاء اور قلت اجزاء جو ہے فرماتے ہیں وذالک، یہ مجموعے کی طرف اشارہ ہے. انما یتصور فی المتناہی، یہ قلت اور کثرت یہ کہاں متصور ہوتا ہے؟ متناہی میں. تو پتہ لگا کہ یہ اجزاء تو جسم کے اندر کیا ہے؟ متناہی. تمہارا کیا دعویٰ تھا کہ لا الہ نہایت تقسیم قبول کرتا ہے، وہ میں آ گئی ہے. تو لا الہ نہایت اس نے تقسیم قبول کر لی. لا الہ نہایت تقسیم قبول کرے تو لا الہ نہایت اس کے اندر اجزاء بھی نکلیں گے، تو پھر تو وہ خردلہ اور جبل دونوں برابر ہو جائیں گے، کیونکہ دونوں کے اجزاء غیر متناہی ہوں گے. تو جب دونوں کے اجزاء غیر متناہی ہوں گے تو قلت و کثرت تو نہیں نکل سکے گی. یہ کہہ سکو گے تم کہ خردلہ کے اجزاء قلیل ہے، وہ بھی تو غیر متناہی ہے، تو غیر متناہی کو قلیل کہہ سکتے؟ یا جبل کے اجزاء کثیر ہیں، وہ بھی تو غیر متناہی، تو غیر متناہی کو قلیل کثیر کہہ سکتے؟ کہتے ہیں قلت و کثرت جو ہے انما یتصور فی المتناہی، یہ تو متناہی میں ہو سکتا ہے. بات سمجھ آ گئی ہے؟ اب یہ بات انہوں نے کہی انما سے، علامہ تفتزانی نے وَذَلِكَ إِنَّمَا يُتَصَوَّرُ فِي الْمُتَنَاهِي، انما کہ یہ قلت و کثرت جو ہے یہ منحصر ہے کس میں؟ متناہی میں. متناہی کے علاوہ یہ تعدی نہیں کرتا ہے، تعدیہ نہیں کرتا ہے غیر متناہی کی طرف، کہ غیر متناہی میں بھی قلت و کثرت پائی جائے، ایسا نہیں ہوتا. سمجھ آئیے؟ یہ چونکہ انما سے کہا یہ حصر کے لیے ہے، تو اس کے معنی تو پھر یہ ہوئے کہ بس یہ قلت و کثرت جو ہے یہ بند ہے کس میں؟ متناہی میں، اور متناہی سے تجاوز نہیں کرتا غیر متناہی کی طرف کہ اس میں بھی پائی جائے. اس بات کو سمجھ گئے ہو؟ یہ بات تھی اصل میں. اس پر علامہ خیالی رحمۃ اللہ علیہ ایک اعتراض نقل کرتے ہیں. اچھا، قلت و کثرت تمہارے نزدیک منحصر ہے متناہی میں، تو میرے بھائی یہ تو مانتے ہو نا کہ باری تعالی جل مجدہ کے علم کے جو تعلقات ہیں، دیکھو باری تعالیٰ کا علم جو ہے وہ واجبات، ممتنعات، ممکنات سب کو محیط ہے. کیا خیال ہے؟
لا يعزب عن علمه شيء. تو یہ شیء جو ہے یہ عام ہے. سنائی ما یصح ان یعلم ویخبر عنہ کے معنی میں ہے، موجود کے معنی میں نہیں ہے. سمجھئے؟ تو اب ما یصح ان یعلم ویخبر عنہ جو ہے وہ تو واجبات، ممتنعات، ممکنات سب کو شامل ہے. تو باری تعالیٰ کا علم کیا ہے؟ وہ ان سب کو شامل ہے. تو علم تو آپ پڑھ چکے ہیں کہ علم تو باری تعالیٰ کی ذات کا عین ہے، البتہ اس کے تعلقات جو ہیں وہ متعدد ہوں گے. وہی علم اس سے بھی متعلق ہے، اس سے بھی متعلق ہے، اس سے بھی متعلق ہے، اس سے معلومات، ہر معلوم کے ساتھ اس کا تعلق ہے. تو علم کے بھی تعلقات ہیں. وہ تعلقات علم کیا چیز ہے؟ غیر متناہی. معلومات جو غیر متناہی ہیں، باری تعالیٰ کی معلومات کیا ہیں؟ غیر متناہی. تو بحسب المعلومات تعلقات بھی ہوں گے. تو وہ تعلقات بھی کیا ہوئے؟ غیر متناہی. اچھا، ایک دوسری طرف آؤ، باری تعالیٰ کے مقدورات بھی تو ہیں. تو باری تعالیٰ کے جو مقدورات ہیں، جن چیزوں سے قدرت کا تعلق ہے، وہ کیا چیزیں؟ وہ صرف ممکنات ہیں، صرف ممکنات. اچھا، تو وہ ممکنات بھی تو بھائی باری تعالیٰ کے علم میں جتنی ممکنات ہیں وہ تو بھی سب غیر متناہی ہے. یہ کیونکہ جنتیں اور دوزخ اور جو کچھ ہے، اور آسمان اور زمین اور جو کچھ ہے، اس کا بھی تو کوئی حد، باری تعالیٰ کی باری تعالیٰ کے مقدورات کے بھی تو کوئی حد نہیں ہے، ابتدا انتہا. تو وہ بھی تو تعلقات کے لحاظ سے وہ بھی تو غیر متناہی ہے. اگرچہ نفس ممکنات کے تو ابتدا انتہا ہیں، لیکن ایک ایک ممکن کو باری تعالیٰ اس کے اوپر قادر ہے کئی کئی جہات سے. جس طرح باری تعالیٰ کو ایک ایک ممکن، واجب، ممتنع معلوم ہے، کئی کئی جہات سے وہ معلوم ہے، ہر جہت سے اس کا علم ہے. تو اور ایک ایک چیز میں پھر کئی کئی جہات ہیں، تو ہر جہت سے باری تعالیٰ کو معلوم ہے. تو ہر جہت جتنے جہات ہیں کسی چیز میں اتنے ہی تعلقات ہیں. تو تعلقات غیر متناہی. مقدورات جو ہیں فی نفسی ہی ممکنات کا نام ہے. تو اگرچہ ان کے ذوات کے اعتبار سے تو وہ متناہی ہیں، لیکن تعلقات قدرت کے اعتبار سے وہ بھی غیر متناہی ہے، کیونکہ ہر ممکن میں کئی کئی جہات ہیں اور ہر جہت سے باری تعالیٰ اس کے اوپر قادر ہے. تو پھر تعلقات قدرت بھی کیا ہوئے؟ غیر متناہی. اچھا، لیکن یہ بتاؤ اب، یہ دو سلسلے بن گئے، ایک تعلقات علم کا سلسلہ اور ایک تعلقات قدرت کا سلسلہ. دونوں غیر متناہی ہیں کہ نہیں ہیں؟ دونوں غیر متناہی ہیں. لیکن یہ بتاؤ کہ تعلقات قدرت جو ہے یہ زیادہ ہیں یا تعلقات علم زیادہ ہیں؟ کیونکہ وہاں ممتنعات اور واجبات سب کو. تو تعلقات قدرت میں صرف ممکنات ہیں. تو تعلقات قدرت اقل ہوں گے اور تعلقات اکثر ہوں گے. تو یہ بتاؤ، اب تم نے تو کہا تھا کہ نما یہ قلت و کثرت کا تجاوز غیر متناہی کی طرف نہیں ہوتا. تو یہ غیر متناہی کے اندر قلت و کثرت متحقق ہو گئی کہ نہیں؟ ایک سوال یہ کر دیا. دوسرا یہ کہ دیکھو
چلو وہ تو باری تعالیٰ کی ذات اور صفات کا مسئلہ ہے. ممکنات میں دیکھتے ہیں. ممکنات میں کہ دیکھو اعداد جو ہیں، اعداد یہ غیر متناہی. اگر ایک جہت میں نہیں تو دوسری جہت میں غیر متناہی. دیکھو اعداد کے لیے ابتدا کی جہت سے تو یہ متناہی ہے کہ اس کی ابتدا ہے. ایک سے فرض کرو تم شروع کرو، ایک مبدأ الاعداد ہے، عدد نہیں ہے. ایک کیا چیز ہے؟ مبدأ الاعداد. اچھا تو ایک سے شروع کرو، ابتدا تو ہے لیکن انتہا ہے کہیں، تو وہ دوسری جہت میں وہ کیا ہے؟ غیر متناہی. اچھا تو ہم ان اعداد کے درمیان میں دو سلسلے بناتے ہیں. لا الہ نہایہ کی جو جہت ہے نا وہ اس جہت میں، ابتدا میں نہیں. ابتدا میں تو متناہی ہے. فرض کرو ایک سلسلہ اعداد کا شروع ہو گیا ایک سے، مبدأ الاعداد سے، وہ جا رہا ہے جا رہا ہے جا رہا ہے، لا الہ الا اللہ. اچھا دوسرا سلسلہ جو ہے وہ بعد العشرہ شروع کرو. عشرہ کو نکالو، 11 سے شروع کرو، تو اس کا مبدأ 11 ہو گیا نا. تو 11 سے شروع کرو اور جاؤ، تو اس جہت میں وہ غیر متناہی ہے نا. دونوں اس جہت میں کیا ہے؟ غیر متناہی. لیکن لاؤ اب مجموعہ کو مجموعے کے ساتھ تقابل کرو. مجموعے کو ابتدا تو ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ ہے نا، وہ تو معلوم ہے. ابتدا کا ابتدا سے تقابل نہیں کرتے، بلکہ دونوں کو ایک مجموعہ یہ فرض کرو، ایک مجموعہ یہ، مجموعے کا تقابل کرو. تو قلت و کثرت متحقق ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ایک سلسلہ کیا ہے؟ قلیل. کون سا؟ جو 11 سے شروع کیا ہے، اور جو ایک سے شروع کیا ہے. تو قلت و کثرت متحقق ہو گئی کہ نہیں ہوئی؟ تو سلسلے تو دونوں غیر متناہی ہے وہ جہت اخرى میں. آئی سمجھ میں؟ اچھا اسی طرح ایک اور تقریر بھی ہے اس مقام کی. یہ تو جب بعد العشرہ کا لفظ ہو، وَأَكْثَرُ مِمَّا بَعْدَ الْعَشَرَةِ مِنْهَا، تو یہ تقریر ہے، یاد رکھو کہ 11 سے شروع کرو. بعد العشرہ سے کیا مطلب؟ 11 سے شروع کرو، دوسرا سلسلہ. تیسرا ایک نسخہ ہے اس میں، وَأَكْثَرُ مِمَّا يُعَدُّ الْعَشَرَةُ مِنْهَا. يُعَدُّ یہ بعد نہیں ہے، تو يُعَدُّ بمعنی ينقص بھی آتا ہے، يُعَدُّ بمعنی شمار کے بھی آتا ہے کہ جو شمار کیا جاتا ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو یہ يُعَدُّ بمعنی ينقص نہ لو، ينقص والا تو ہو گیا کہ 10 تم نے کم کر دیا نا اسے، ایک سے تو 11 سے شروع کر دیا. تو ایک سلسلہ ایک سے شروع ہو گیا، ایک سلسلہ 11 سے شروع ہو گیا، ان کا تقابل کیا تو ایک قلیل ایک کثیر. یہ يعد بمعنی ينقص کی تقریر بھی ہے، اور یہ بعد العشرہ کے معنی میں بھی یہی تقریر ہے. لیکن يعد بمعنی شمار کرنے کے، کہتے دیکھو بھائی ایک سلسلہ آپ نے شروع کر دیا ایک سے، وہ چلا گیا عدد کا. دوسرا ایک اور سلسلہ ہے کہ عشرہ 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 عشرات
بناؤ، عدد کے اندر عشرات بناؤ. تو ایک سلسلہ ہے عشرات العدد کا، عشرات العدد کا. دوسرا سلسلہ ہے وحدات العدد کا، 1 2 3 4 5. تو ایک ایک بڑھتا ہے نا جا کے. اور یہاں 1 عشرہ 2 عشرہ 3 عشرہ 4 عشرہ 5 عشرہ. اچھا تو اب یہ دونوں سلسلے اس جہت میں کیا ہوں گے؟ غیر متناہی. لیکن لاؤ ان دو مجموعوں کا آپس میں نسبت کرو تو ایک مجموعہ اکثر ہے کہ نہیں ہے؟ عشرات والے سے وہ وحدات والا اکثر ہے. اچھا ایک اور بنا لو، ایک ہو گیا عشرات والا سلسلہ، وحدات کو چھوڑ دو. ایک بنا لو مئات کا، ایک بنا لو سلسلہ عشرات کا. او عشرات عشرات، اس کی وحدات کیا ہیں؟ عشرۃ عشرۃ عشرۃ. اور ایک سلسلہ بناؤ مئات کا، اس کے وحدات کیا ہیں؟ مئۃ 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 مئۃ. دو سلسلے بن جائے. اب آپس میں تقابل کرو دونوں کا. اقل و اکثر اس میں ہے کہ نہیں ہے؟ جو عشرات والا ہے وہ، اور جو مئات والا ہے. علی ھذا القیاس عدد کے اندر سلسلے بناؤ، الوف کے بناؤ مئات کے ساتھ، تو مئات والا اکثر ہوگا الوف سے. سمجھائیے. تو مطلب یہ ہے کہ میرے بھائی یہ سب ہیں تو غیر متناہی. تو تم نے کہا تھا کہ یہ قلت و کثرت جو ہے یہ تو منحصر ہے متناہی میں، حالانکہ یہی قلت و کثرت غیر متناہی میں پائی گئی کہ نہیں پائی گئی؟ باری تعالیٰ کے علم و قدرت کو دیکھو، وہ تعلقات کو دیکھو، اعداد کو دیکھو. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو یہ قلت و کثرت تو غیر متناہی میں بھی پائی گئی. علامہ خیالی نے یہ سوال کر دیا اس کے اوپر. یہ جو تفتزانی سے ہم نے انما کا لفظ یہاں بولا ہے نا، یہ سارا منشأ سوال یہ انما ہے. اگر یہ انما لفظ نہ ہوتا نا تو پھر تو کوئی بات نہیں تھی. سمجھائیے. فرماتے یرد علیہ، علامہ خیالی فرماتے اس کے اوپر یہ سوال وارد ہوتا ہے کہ ان العقل جازم، عقل کو یقین ہے بأن جميع مراتب الاعداد اکثر مما بعد العشرۃ منها، کہ جمیع مراتب اعداد جو ہیں وہ 1 2 3 4، چلو یہ سلسلہ جو ہے یہ زیادہ ہے کس سے؟ مما بعد العشرۃ منها، اعداد کا جو دوسرا سلسلہ ہو عشرہ کے بعد. 11 سے شروع ہو گیا تو 11 والا سلسلہ جو ہے وہ اقل ہے، اور یہ 1 سے جو شروع ہوا یہ اکثر ہے. اسی طرح عشرات کا سلسلہ اقل ہے، وحدات کا اکثر ہے. اسی طرح عشرات کا اکثر ہے، مئات کا اقل ہے. یہ سلسلے. ہاں اچھا یہ تو ایک مبدأ نقض، مادہ نقض. دوسرا کہتے ہیں وَقَضَا تعلقات علمہ تعالی اکثر من تعلقات قدرتی ہی، علم باری تعالیٰ کے جو تعلقات ہیں وہ اکثر ہیں. کس سے؟ قدرت کے تعلقات سے. قدرت کے بھی تعلقات ہیں کیونکہ باری تعالیٰ تو ایک چیز کو کئی جہات سے جانتا ہے، اور اسی طرح ایک چیز پر کئی جہات سے قادر ہے. تو ہر جہت کے اعتبار سے علیحدہ تعلق. تو اگرچہ ممکنات، قدرت کا جو تعلق ہے ممکنات سے، اس پر اعتراض ہوتا ہے کہ وہ تو متناہی ہے. تو ٹھیک ہے ممکنات کے ذوات متناہی ہے نا، ممکنات کے جہات متناہی ہیں. ممکنات میں تو ہر ممکن میں تو پتہ نہیں
کتنی جہات نکل سکتی ہے، تو ہر جہت سے باری تعالیٰ اس کے اوپر قادر ہے۔ تو جب قادر ہے تو قدرت کے تعلقات بھی جہاد کے اعتبار سے زیادہ ہوں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ سوال یہاں پر ہوتا ہے کہ بھئی یہ تو کثرت و قلت غیر متناہی میں بھی پائی گئی ہے۔ یہ ایک جواب اس سوال کا، اگرچہ علامہ خیالی نے اس کے اوپر اعتراض کر دیا، لیکن وہ اعتراض جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، جواب صحیح جواب ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی علامہ تفتازانی نے جو یہ منحصر کر دیا قلت و کثرت کو متناہی میں، دیکھو پہلے بات ہو رہی ہے کس چیز کی؟ الاول انه لو كان كل عین منقسما لا الى نہایت، ہر عین یعنی ہر جسم اگر لا الہ نہایت تک تقسیم قبول کرے تو لم تکن الخردلۃ اصغر من الجبل لأن كل منهما غیر متناہی الاجزاء، پھر ہر ایک متناہی اجزاء ہوں گے، اور عزم الصغر کا جو دار و مدار ہے وہ بکثرت الاجزاء وقلتها۔ تو دیکھو قلت و کثرت وہ بنا رہے ہیں کس میں؟ جسم کے اجزاء میں۔ خردلہ بھی جسم ہے، جبل بھی جسم ہے، تو جسم کے اجزاء میں قلت و کثرت بنا رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں یہ جو قلت و کثرت ہے یہ منحصر ہے کس میں؟ متناہی۔ اب یہ بتاؤ کہ یہ امور حقیقیہ نفس الامریہ میں چلا رہے ہیں اس چیز کو کہ امور اعتباریہ میں چلا رہے ہیں؟ سوچو ذرا بات کو کہ جبل اور خردلہ کے اجزاء، جبل بھی جسم ہے، خردلہ بھی جسم ہے، تو اگر تم کہتے ہو کہ جیسے فلاسفہ کہتے ہیں کہ بھئی ہر جسم لا الہ نہایت تقسیم قبول کرتا ہے، تو پھر تو لازم کیا جائے گا کہ خردلہ اور جبل کے اجزاء ایک برابر ہو جائے، قلت و کثرت ان میں پھر نہیں ہوگی۔ سمجھائیے کیوں کو تو دونوں غیر متناہی ہو جائیں گے نا، تو جب دونوں غیر متناہی تو غیر متناہی میں تو قلت و کثرت نہیں ہوتی، تو یہ کس غیر متناہی کے ساتھ، متناہی کے ساتھ اور غیر متناہی سے سلب کر رہے ہیں قلت و کثرت کا، کس متناہی میں بند کر رہے ہیں اور غیر متناہی سے سلب کر رہے ہیں قلت و کثرت کا، کس متناہی میں؟ جو متناہی موجود بالفعل، امر حقیقی نفس الامر، موجود بالفعل کو پڑھے گا، جو امر حقیقی نفس الامری ہو اس کا وجود اعتبار معتبر پر موقوف نہ ہو۔ سمجھائیے، تو یہ تفتازانی صاحب کہنا چاہتے ہیں کہ امور متناہیہ وہ امور متناہیہ جو حقیقیہ ہوں، نفس الامریہ ہوں، ان کا وجود اعتبار معتبر پر نہ موقوف ہو، اس متناہی کے ساتھ قلت و کثرت خاص ہے، اس متناہی کے ساتھ قلت و کثرت خاص ہے، اور اس غیر متناہی کی طرف تجاوز نہیں کرتے جو غیر متناہی نفس الامری ہو، حقیقی ہو۔ اس غیر متناہی میں قلت و کثرت نہیں پائی جائے گی، جیسے یہ اجزاء ہیں،
یہ اجزاء اگر غیر متناہی ہو جائے تو یہ تو امور نفس الامریہ ہے، تقسیم سے پیدا ہے نا، تقسیمات سے پیدا ہے، یہ اعتبار معتبر پر موقوف ہے. سمجھائیے. تو تفتازانی صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بھائی وہ غیر متناہی جو نفس الامری ہو، جس کا وجود فرضی اور اعتباری نہ ہو، اس کے اندر قلت و کثرت نہیں پائی جا سکتی. بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ اب یہ تم نے جو مثالیں دی ہیں ان میں ایک تو نفس الامری مجھے بتاؤ. باری تعالیٰ کے علم کے تعلقات، یہ تعلقات نفس الامری ہے، یہ تعلقات تو سب اعتبار معتبر پر موقوف ہے. تعلقات علم نہیں، علم نفس الامری ہے. باری تعالیٰ کی قدرت کے تعلقات یہ نفس الامری ہے. سمجھائیے. اسی طرح چلو اعداد کو لے لو، تو وہ اعداد کے جو سلسلے تم نے بنائے یہ نفس الامری ہے. معدودات تو نفس الامری ہے، معدودات، لیکن اعداد نفس الامری ہے. تو یار تم نے تو سب اعتباریات کی مثالیں دی ہیں. سمجھائیے. تو تفتازانی صاحب تو یہ نہیں کہتے اعتباریات میں تو تمہاری مرضی ہے، اعتبار کر لو، ان کا اپنا وجود اعتباری ہے تو تم اس میں قلت و کثرت کا بھی اعتبار کر لو، اس سے تو کچھ نہیں بگڑتا. جس چیز کا اپنا وجود اعتباری ہے، اعتبار معتبر پر موقوف ہے، وہاں اگر تم قلت و کثرت کا بھی اعتبار کر لو گے تو کون سا آسمان ٹوٹ جائے گا؟ وہ بھی سب اعتباریات ہیں، ان سب کا بھی تو نے اعتبار کر دیا تو قلت و کثرت کا بھی کر لو، اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس لیے تفتازانی صاحب کی مراد جو چیز ہے وہ اور ہے، تم نے مثالیں دی ہیں اور چیز کی. کچھ سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ اس لیے یہ سوال جو ہے، یہ یرد علیہ جو تم نے سوال کر دیا، یہ لا یرد علیہ. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا جی، آگے پڑھو گے. الوجه الثاني حاصل هذا الوجه أن كل ممكن مقدور لله تعالى فله أن يوجد الافتراقات الممكنة ولو غير متناهية، فحينئذ كل مفترق واحد جزء لا يتجزأ، إذ لو أمكن افتراقه مرة أخرى لازم قدرته عليه فيدخل تحت الافتراقات الموجودة، فلم يكن ما فرضناه مفترقا واحدا، وإن لم يكن افتراقه ثابت المدعى، وعلى هذا التقدير لا يرد اعتراض الشارع. اب یہ کیونکہ انہوں نے دو دلیلیں دی تھی نا، وہ دوسری دلیل جو ہے وہ علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی. والثانی ان اجتماع اجزاء الجسم لیس لذاتہ، کہ جسم میں جو اجزاء کا اجتماع ہے وہ ان کی ذات کا تقاضا نہیں ہے. اگر ذات کا تقاضا ہوتا تو ذات کا تقاضا تو بدلتا نہیں ہے، تو پھر افتراق کو قبول ہی نہ کرتا. جب اجتماع ذات کا تقاضا ہوتا تو پھر افتراق تو اس کی ضد ہے تو اس کو قبول ہی نہ کرتا. تو جب افتراق کو قبول کرتا ہے تو پھر وہ گویا کہ تقسیم کریں گے. تو آگے فرمایا کہ فاللہ تعالیٰ قادر علی ان یخلق فی الافتراق الی الجزء الذی لا یتجزأ. اللہ جل مجدہ قادر اس پر کہ افتراق کو پیدا کرے اس جسم میں کہاں تک تقسیم کرے 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 حتیٰ کہ آخری اجزاء جو نکلے وہ لا تتجزأ،
اللہ جل مجدہ اس پر قادر. سمجھائیے. تو علامہ خیالی اس کی تقریر، اس وجہ کی تقریر اس طریقے سے کرتے ہیں کہ آگے اصل میں علامہ تفتازانی نے اس ثانی پہلی دلیل کے اوپر بھی اعتراض کیا تھا اور دوسری پر بھی اعتراض کیا ہے. تو آگے فرمایا وَأَمَّا الثَّانِي وَالثَّالِثُ فَلِأَنَّ الْفَلَاسِفَةَ لَا يَقُولُونَ بِأَنَّ الْجِسْمَ مُتَعَلِّقٌ مِنْ أَجْزَاءٍ بِالْفِعْلِ وَأَنَّهَا غَيْرُ مُتَنَاهِيَةٍ. یاد ہے کہ ثانی پر تو اعتراض یہ ہے کہ فلاسفہ نے یہ کب کہا ہے کہ بالفعل جو ہے وہ جسم مرکب ہے اجزاء سے، اور وہ اجزاء بالفعل کیا ہے؟ غیر متناہی. یہ تو انہوں نے نہیں کہا. وہ تو کہتے ہیں تقسیم لا یقف عند حد، لیکن بالفعل جو اجزاء نکلیں گے وہ متناہی ہوں گے. البتہ اسے آگے تقسیم ہو سکتی ہے، اس سے آگے ہو سکتی ہے. سمجھائیے. تو یہ تو اس وقت ہوتا، ثانی جو دلیل ہے یہ تو اس وقت صحیح ہوتی کہ اگر ان کا قول یہ ہوتا کہ بھئی ان میں اجزاء بالفعل ہیں، تو پھر تم کہتے کہ جو جز بالفعل اجزاء حاصل ہو گئے، اللہ نے تقسیم کیا 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 تو بالفعل اجزاء سے ایسے حاصل ہو گئے کہ وہ آگے تقسیم قبول نہیں کرتے، تو وہ اجزاء تجزا بنے، تو وہ اجزاء بالفعل کی تو قائل ہی نہیں. یہ جواب دیا تھا نا. علامہ خیالی فرماتے ہیں کہ اس دلیل کی ایک تقریر ہمارے پاس ہے، وہ تقریر ہم ایسی کریں گے جس کا یہ جواب جو تفتازانی صاحب نے دیا ہے یہ اعتراض اس کے اوپر نہیں ہوگا، پھر یہ جواب نہیں بن سکے گا. وہ تقریر کیا ہے؟ علامہ خیالی فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ بات تو مسلم ہے نا سب کے نزدیک کہ کل ممکن مقدور اللہ تعالی، جو چیز بھی ممکن ہے وہ اللہ کے قدرت کے تحت ہے. ممکنات کے ساتھ قدرت کا تعلق ہے. اچھا، تو جب یہ کلیہ سب مانتے ہیں تو دیکھو فلاسفہ یہ بھی مانتے ہیں کہ جسم کی تقسیمات غیر متناہیہ یہ ممکن ہے. فلاسفہ کا اپنا مذہب ہے کہ جسم کی تقسیمات غیر متناہیہ، وہ کہتے ہیں کسی جگہ رکتے نہیں ہیں نا تقسیمات، آگے پھر آگے پھر آگے پھر کئی جگہ نہیں رکتی، تو وہ تقسیمات غیر متناہیہ ہو گئی نا. کہ جسم قابل ہے تقسیمات غیر متناہیہ کا، یہ فلاسفہ کا اپنا مذہب ہے. تو قابل ہے کیا مطلب؟ یعنی جسم کی تقسیمات غیر متناہیہ بھی ممکن ہے، اور ہر ممکن پر اللہ قادر ہے. سمجھائیے. لہذا جسم کی تقسیمات غیر متناہیہ پر بھی اللہ قادر ہے. جب اتنی بات مسلم ہے کہ جسم کی تقسیمات غیر متناہیہ پر اللہ قادر ہے، اللہ کے قدرت کے اندر ہے، تو ہم فرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ نے وہ جتنی تقسیمات غیر متناہیہ کسی جسم میں ممکن ہیں وہ سب بالفعل اللہ تبارک و تعالیٰ کر دے. ممکن ہے نا، تو ممکن تو قدرت کے اندر ہے، مقدور ہے. اچھا، تو جتنی تقسیمات کسی جسم میں ممکن ہیں غیر متناہی، تو اللہ قادر ہے کہ ان تمام تقسیمات غیر متناہیہ کو موجود کر دے. سمجھ گئی ہے؟ تو جب تقسیمات غیر متناہیہ کو موجود کر دے باری تعالیٰ تو اجزاء نکلیں گے نا. تو اجزاء اب کیا ہوں گے یہ بتاؤ. اب ان اجزاء کے متعلق جو تقسیمات غیر متناہیہ کے بعد اجزاء نکلے ہیں ان کے متعلق تب پوچھتا ہوں کہ وہ اجزاء آگے تقسیم قبول کرتے ہیں؟
کہ نہیں کرتے. اگر وہ اجزاء کی تقسیم قبول کرتے ہیں تو پھر تو خلاف مفروض ہو گیا. ہم نے فرض تو یہ کیا کہ جتنی تقسیمات ممکن تھی وہ سب کے سب باری تعالیٰ نے موجود کر دیے. تو یہ اگر تقسیم اور آگے قبول کرے تو یہ خلاف مفروض نہ ہوا. سمجھ میں آ گئی؟ یہ پتہ لگا کہ وہ جو تقسیمات ممکن تھی وہ ساری کی ساری موجود نہیں ہوئی ہیں بالفعل. تو فرق تو ہم نے یہ کیا تھا کہ تمام تقسیمات ممکنہ کسی جسم میں جو ہیں ان تمام کو باری تعالیٰ نے بالفعل، باری تعالیٰ اس پر قادر ہے. تو جب تمام تقسیمات ممکنہ کو باری تعالیٰ موجود کر دے، اب وہ اجزاء اگر آگے تقسیم قبول کرتے ہیں تو خلاف مفروض، وہ بھی باطل، اور اگر تقسیم قبول نہیں کرتے تو فہو المراد، جز لا تجزا ثابت ہوگی. سمجھ آئیے؟ یہ تقریر جو ہے اس وجہ ثانی کی کہتے ہیں یہ ایسی تقریر ہے کہ اب شارع نہیں کہہ سکتے کہ وہ تو اجزاء بالفعل کے قائل نہیں ہے، وہ قائل ہوں یا نہ ہوں، لیکن وہ کہتے ہیں تقسیمات غیر متناہیہ جاری ہوتی ہیں. تو تقسیمات غیر متناہیہ جاری ہوتی ہیں تو وہ ممکن ہے جب ہی جاری ہوتی ہے نا. تو ہم نے تو ممکن کو مقدور مانا ہے. سمجھ آئیے؟ اب یہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھئی وہ فلاسفہ تو اس کے قائل نہیں ہے؟ فلاسفہ تو اس کے قائل ہے کہ تقسیمات غیر متناہیہ کو جسم قبول کرتا ہے، وہ تو اس کے قائل ہے. تو وہ جس کے وہ قائل ہیں اسی کو ہم نے بنا دیا کہ بھئی یہ ممکن ہے، اور جب یہ ممکن ہے تو باری تعالیٰ اس کے اوپر قادر ہے. تو جب بالفعل ان تمام تقسیمات کو موجود کر دے گا تو اب اجزاء کے متعلق بتاؤ کہ وہ اجزاء کی تقسیم قبول کرتے ہیں؟ اگر تم کہتے ہو کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں خلاف مفروض لازم آ گیا. نہیں کرتے تو فہو المراد. تو اب شارع کا وہ جواب اس میں چلے گا؟ اب نہیں چلے گا. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ تقریر علامہ خیالی فرماتے ہیں کہ بھائی ثانی کی میں ایسی تقریر کر دوں گا کہ جس پر شارع کا جو اعتراض آگے وہ کر رہا ہے وہ اعتراض اس کے اوپر وارد ہو نہیں ہوگا. پھر ترجمہ کرو. حاصل ھذا الوجہ، اس وجہ کا خلاصہ یہ ہے کہ ان کل ممکن مقدور اللہ تعالی، جو بھی چیز ممکن ہے وہ اللہ جل مجدہ کے مقدورات میں سے ہے. اچھا، تو جب دیکھو جب تمام ممکنات باری تعالیٰ کے مقدورات میں سے ہیں تو فلاسفہ تو قائل ہے نا کہ جسم تقسیم غیر متناہی کو قبول کرتا ہے. تو کرتا ہے تو جب ہی کرتا ہے کہ ممکن ہے. تو جسم کی تقسیمات غیر متناہیہ کیا ہوئی؟ ممکن. اچھا، فَلَهُ أَن يُوجِدَ الْإِفْتِرَاقَاتِ الْمُمْكِنَةَ، تو باری تعالیٰ کے لیے یہ قدرت ہے کہ وہ افتراقات یعنی تقسیمات ممکنہ کو موجود کر دے. تقسیمات ممکنہ کو، تو تقسیمات ممکنہ کتنی ہے؟ غیر متناہی. تو اس غیر متناہی کو وہ موجود کر دے. وَلَوْ غَيْرَ مُتَنَاهِيَةٍ، اگر جو غیر متناہی. اچھا، جب تمام ممکنہ تقسیمات غیر متناہیہ کو باری تعالیٰ نے موجود کر دیا، اب پوچھتا ہوں فَحِينَئِذٍ كُلُّ مُفْتَرِقٍ وَاحِدٍ جُزْءٌ لَا يَتَجَزَّأُ. اب ہر وہ جو جز نکلا ہے، کل مفترق، ہر وہ جدا ایک، وہ کیا ہے؟ جز لا يتجزا. یعنی وہ جو تقسیمات کے بعد اجزاء حاصل ہوئے ہیں ہر مفترق وہ کیا ہے؟ جز لا يتجزا ہے. اب وہ تقسیم قبول نہیں کرے گا. کیوں؟ کہ اذ لو امکن افتراقہ مرۃ اخرى، اگر تم کہتے ہو کہ پھر بھی تقسیم قبول کرتا ہے تو لازم قدرتہ تعالی علیہ، تو پھر وہ اللہ کے مقدورات میں سے ہے، اس کی تقسیم ممکن ہے.
تو جب اس کی تقسیم ممکن ہے تو ہم نے پہلے فرض کیا کہ بھئی جتنے ممکن تھے سب کو موجود کیا اس نے. سمجھ آ گئی ہے؟ تو یہ ان میں داخل ہوگا. اور اگر ان میں داخل نہیں ہے تو خلاف مفروض لازم آ گیا. آئی سمجھ؟ لازم قدرت تعالی فیدخل تحت الافتراقات الموجودۃ. تو جب یہ ممکنہ تقسیمات ممکنہ میں داخل ہے تو یہ تو ہم نے فرض کیا کہ بھئی وہ تو سب موجود ہیں، باری تعالیٰ نے موجود کر دیا اس کو. سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا فلم یکن ما فرضناہ مفترقا واحدا. آئیسوں میں جو ہم نے فرض کیا پھر وہ مفترق واحد نہ رہا اگر دوبارہ تقسیم قبول کرے تو. اور تو وہ تو مطلب یہ ہے کہ ہم نے تو فرض ہی کیا تھا کہ بھئی وہ تمام تقسیمات ممکنہ جو باری تعالیٰ کی قدرت کے اندر ہے وہ باری تعالیٰ نے موجود کر دی ہے. تو اب جو اجزاء حاصل ہوں گے وہ دوبارہ تقسیم قبول نہیں کریں گے. اور اگر تم کہتے ہو کرتے ہو تو پھر تو خلاف مفروض لازم آ گیا. وہ تمام تقسیمات موجود ہو گئی پھر ممکنہ. سمجھ آ گئی؟ وَإِن لَمْ يُمْكِنْ افتراقُهُ. اگر اس کا افتراق ممکن نہیں ہے وہ جو اجزاء حاصل ہوئے تو بس ثبت المدعا، مدعا ثابت ہو گیا. آئی سمجھ میں؟ اچھا اس لیے علامہ خیالی فرماتے ہیں کہ یہ جو دلیل ثانی کی تقریر میں نے کی ہے یہ تقریر جو ہے اس کے اوپر اب شارع کا وہ جو اعتراض انہوں نے کیا وہ علی الثانی والثالث سے وہ اعتراض اب وارد نہیں ہوتا. اس لیے کہتے ہیں وعلی ھذا التقدیر لا يرد اعتراض الشارح. سمجھ آ گئی ہے؟ چلو جی. قوله على ثبوت النقطة إن قلت النقطة نهاية الخط ولا خط بالفعل في القرة فلا نقطة قرة مخفف في القرة فلا نقطة. قلت تلك القضية محملة لا كلية فإن نهاية أحد سطحي الجسم المخروط نقطة بلا خط وكذا المركز. اچھا اب یہ انہوں نے یہ فرمایا تھا وہ اعتراض کیا تھا نا کہ یہ جو انہوں نے بائیس صفحہ تک نا اولا نہیں کیا خکی دی ہاں یہ ٹھیک ہے. یہ ام الاول پر رد کر رہا نا وہ تو پہلا جو پہلی دلیل ہے جو فرمایا والکل ضعیف. اما الاول فلانه انما يدل على ثبوت النقطة وهو لا يستلزم ثبوت الجزء. یہ انہوں نے کہا تھا نا کہ بھئی قرآ حقیقیہ کو اگر سطح حقیقیہ کے اوپر آپ رکھیں تو اس کا تماس کیا ہوگا ایک جز سے. تو جز لا یتجزا ثابت ہو گیا. سمجھائیے یہ اس کا رد کرتے ہیں کہتے ہیں یہ بات تو صحیح نہیں کیونکہ قرے نے جب سطح کو مس کر دیا تو نقطہ لازم آ گیا جز لا یتجزا لازم نہیں آیا. جز لا یتجزا کہتے دیکھو نقطہ ہو گیا یہ کہا نا انما يدل على ثبوت النقطة اس سے تو لازم آ گیا چیز نقطے کا وجود. جز لا یتجزا ہم نہیں مانتے کہ یہ جز لا یتجزا ہے. تقسیم قبول نہیں کرتا تو تقسیم تو قبول نہیں کرتا نقطہ بھی. سمجھائیے یہ اعتراض کر دیا انہوں نے
پہلی دلیل پر۔ علامہ خیالی فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر سوال ہوتا ہے، یہ جو انہوں نے جواب دیا نا کہ اس دلیل سے تو نقطہ ثابت ہو گیا، اس پر اعتراض ہوتا ہے کہ میرے بھائی نقطہ جو ہے یہ تو خط کا طرف ہے، خط کا، تو کل پڑھ چکے ہیں آپ کہ قرے کے اندر، قرے حقیقیہ کے اندر خطوط ہیں بالفعل، تو وہاں پر نہ خط مستقیم ممکن ہے نہ خط مستدیر، کوئی کسی قسم کا خط قرے میں ممکن ہی نہیں ہے۔ تو نقطہ طرف ہوتا ہے کس کا؟ خط کا۔ تو اگر تم نقطہ مانتے ہو تو یہ تو قرے کے اندر پھر خط بھی ماننا پڑے گا، کیونکہ یہ اس کی طرف ہے، نقطہ اس کی طرف ہے، اس کو عارض ہے، تو معروض بھی ماننا پڑے گا۔ عرض کا وجود بغیر معروض کے ہو سکتا ہے؟ حالانکہ خط ممکن ہے قرآن میں نہیں، تو پھر نقطہ کیسے ہو گیا؟ یہ سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے کہتے ہیں کہ ان قلتا النقطۃ نہایۃ الخط ولا خط بالفعل فی القرۃ، تو جب خط نہیں ہے تو فلا نقطۃ، تو نقطہ بھی نہیں، تو تم کیسے کہتے ہو کہ یہ دلیل سے تو نقطہ لازم آ گیا؟ نقطہ کدھر لازم آ گیا؟ نقطہ سے کے لیے ضروری ہے خط کا وجود۔ آئیسوں میں یہ سوال یہاں پر ہوتا ہے کہ کوئی اس پر سوال کر سکتا ہے کہ بھئی یہ دلیل ٹھیک نہیں، نقطہ لازم نہیں آتا، نقطہ لازم کرتے تو پھر خط بھی لازم ہونا پڑے گا، خط بھی موجود ہونا پڑے گا۔ اس کا جواب دیتے ہیں علامہ خیالی کہ یہ جو تم نے کہا نا کہ النقطۃ نہایۃ الخط، یہ قضیہ محملہ ہے۔ النقطۃ نہایۃ الخط، یہاں کوئی سور ہے محصورات میں سے، کسی قضیے اربع محصورات میں سے کسی محصورے کا سور ہے اس میں؟ اچھا، اور ایک شخص پر یہ حکم ہے کہ شخصی ہے یا مخصوصہ بن جائے؟ وہ بھی نہیں۔ سمجھ آئیے؟ تو پھر کیا ہے؟ محملہ۔ تو پڑھا ہے آپ نے کہ قضیہ محملہ جو ہے وہ جزیہ کے حکم میں ہوتا ہے، جزیہ کے حکم میں ہوتا ہے۔ تو اس قضیے کا مطلب پھر یہ ہوا کہ بعض النقطۃ نہایۃ الخط، یہ تو جزیہ ہو گیا، بعض النقطۃ نہایت، تو ٹھیک ہے، ہر نقطہ تو نہایت خط نہ ہوا نا بھائی، بعض نقطہ جو ہے وہ نہایت خط ہے۔ تو پتہ لگا کہ نقطہ کے لیے، ہر نقطے کے لیے ضرور نہیں کہ وہ نہایت خط ہو، خط کے بغیر بھی نقطہ ہو سکتا ہے۔ تو نقطہ عام ہو گیا اور نہایت الخط کیا ہو گیا؟ یہ خاص ہے۔ آئی سمجھ میں؟ لہذا نقطہ بغیر نہایت الخط کے بھی ممکن ہے کہ پایا جائے۔ اچھا، تو جب یہ صورت ہے تو پھر اس کا تحقق بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ نقطہ ہے اور نہایت الخط نہیں ہے۔ آئی جو نے مثلاً دیکھیں فَإِنَّ نِهَایَةَ أَحَدِ سَطْحَيِ الْجِسْمِ الْمَخْرُوطِ نُقْطَةٌ بِلَا خَطٍ، وہ جو میں نے مثال دی تھی آپ کو، وہ جو گلکار ہے نا، گلکار معمار، اس کے پاس ایک سال ہے نا، سال جانتے ہیں وہ اس کے پاس دکھا دیں گے آپ کو۔ تو ایک سال ہوتا ہے معماروں کے پاس، وہ دھاگے کے ساتھ اس نے باندھا ہوا ہے نا، وہ موٹا سا وہ لوہا ہے،
وہ مخروطی شکل کا ہوتا ہے، اس کا آخری اوپر سے موٹا ہوتا ہے نا، تو پھر پتلا 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 آخر میں ایک نقطہ رہ جاتا ہے اس کا. ہاں اب یہ جو شکل مخروطی ہے یہ بتاؤ کہ اس کا جو آخری سرا ہے وہ کیا ہے؟ نقطہ. وہاں خط ہے؟ خط تو نہیں، وہ بھی جسم مستدیر ہے، گول ہوتا ہے، تو بھی لقاء کرے گا سطح مستوی کے ساتھ تو بالکل ایک نقطے سے کرے گا، اس کا بھی ایک نقطہ ہے. اب نقطہ اس کے اندر ہے شکل مخروطی کے اندر، لیکن خط ہے نہیں. یا اسی طرح دیکھو کرے کا جو مرکز ہے، گلوب کا مرکز، وہ کیا چیز ہے؟ نقطہ. یعنی گلوب کا مرکز یا دائرے کا مرکز کیا ہوتا ہے؟ وہ نقطہ جس سے آپ محیط کی طرف خطوط نکالیں ہر طرف، اور وہ تمام خطوط کیا ہو؟ مساوی ہو، آپس میں متساوی ہو. اس نقطے کو گلوب کا یا دائرے کا مرکز کہیں گے. تو جو دائرے کا مرکز ہے وہ کیا ہے؟ نقطہ. خط ہے وہاں پر. کرے کا جو مرکز ہے وہ کیا ہے؟ نقطہ. خط ہے وہاں پر. تو پتہ لگا کہ یہ قضیہ محملہ ہے، یہ حکم جزیہ میں ہے. ہر نقطے کے لیے ضرور نہیں کہ وہ طرف خط ہوگا. فرمائیے نقطہ بغیر خط کے بھی ممکن ہے، جیسی یہ صورتیں انہوں نے بتا دی ہے. اس لیے یہ کہنا کہ بھائی اس سے تو نقطہ ثابت ہو جائے گا، تو نقطے کے لیے تو پھر خط چاہیے، یہ اعتراض کر دینا اس کے اوپر، یہ اعتراض یہاں پر نہیں ہوتا. ہر نقطے کے لیے خط نہیں چاہیے. آئی سمجھ میں؟ اچھا، اس لیے بتاتے ہیں کہ قلت، میں کہتا ہوں کہ تلک القضیۃ محملۃ، یہ جو قضیہ ہے کہ النقطۃ نہایۃ الخط، یہ قضیہ کیا ہے؟ یہ محملہ ہے. لا کلیت، کلیت ہے نہیں، تو حکم جزیہ میں ہے. فإن نہایت احد سطحی الجسم المخروطی، کیونکہ دو سطحین جو ہیں جسم مخروطی کے، ان کی جو نہایت ہے وہ کیا ہے؟ نقطۃ بلا خط، نقطہ ہے لیکن خط نہیں ہے. وکذا المرکز، اسی طرح مرکز، مرکز چاہے کرے کا ہے، مرکز چاہے دائرے کا ہے، وہ بھی نقطہ ہے لیکن وہاں خط نہیں ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ چل. اچھا، اب انہوں نے یہ کہا تھا کہ بھئی یہ ہیولہ سے اگر ہماری جان چھوٹ جائے نا، یاد ہے؟ ہاں، کہتے ہیں بھئی قلنا نعم فی اثبات الجوہر الفرد نجات عن کثیر من ظلمات الفلاسفۃ مثل اثبات الہیولہ والصورت المؤدی الی قدم العالم، دیکھا، ونفی حشر الاجساد. کہتے یہی فلاسفہ جو ہیں یہ حشر اجساد کی نفی کرتے ہیں کہ بھئی حشر جو ہوگا وہ جسدی نہیں ہوگا، مادی نہیں ہوگا. یہ اجزاء جسم جو ہے نا، ان کا حشر نہیں ہے. کیوں؟ کہتے ہیں ہیولہ قدیم ہے. بھائی جب ہیولہ قدیم ہے تو اس کے تو معنی یہ ہے کہ جب قدیم ہے تو اس کے اوپر تو عدم آئے گا نہیں. تو یہ جو اجزاء ہیں جسم کے، ہیولہ اور صورت، اس کے اوپر تو عدم آئے گا نہیں، یہ باقی رہیں گے. تو جب باقی ہیں یہ خود، تو حشر کے کیا معنی؟ حشر کے لیے تو ضروری ہے کہ یہ اجزاء جسم جو ہیں یہ معدوم ہو جائیں یا ان میں انقلاب آ جائے، کسی اور مادے میں تبدیل ہو جائے، فنا ہو جائیں، یعنی یہ حقیقت نہ رہے.
سنائیے، جو جسم کے اجزائے ترکیبیہ ہیں حیولہ صورت مانتے ہیں نا فلاسفہ، تو اگر یہی اجزائے ترکیبیہ باقی رہتے ہیں تو حشر کے پھر کیا مانے؟ وہ تو یہ دنیا والا جسم باقی ہے بس، سمجھ آ گئی نا؟ تو وہ تو حشر تو ہوگا آخرت میں، قبر سے اٹھیں گے نا۔ تو اگر یہ دنیا ہی باقی ہے، حیولہ صورت جب باقی ہیں تو آسمان باقی ہوں گے، زمین باقی ہوگی، ہاں انسان باقی ہوں گے، باقی اجسام باقی ہوں گے، تو اگر یہ دنیا میں بقا ہے تو حشر متصور ہو سکتا ہے؟ سمجھائیے، اس لیے فلاسفہ نے جب مادہ یعنی حیولہ اور صورت کے قدم کا قول کیا تو اس سے لازم آ گئی کیا چیز؟ نفی حشر اجساد۔ ہمیں اس طریقے سے لازم آتا کہ بھئی جب دنیا باقی رہے گی، یہ قدیم ہے، تو پھر حشر کا تو کوئی مان نہ رہا۔ اب دنیا باقی ہے تو اب کوئی حشر ہوتا ہے؟ سمجھ آ گئی ہے؟ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جو نفی حشر اجساد کا باتیں کرتے ہیں کہ لأنہ فی الآخرۃ، یہ حشر تو کب ہوگا؟ وہ تو آخرت میں ہوگا۔ فَيُنَافِيهِ اسْتِمْرَارُ الْأُولَى، تو اس کا منافی ہے کہ دنیا جو ہے، اولا سے مراد دنیا، کہ دنیا کا استمرار رہے۔ دنیا اگر مستمر ہے تو پھر آخرت کے مناظر جو ہیں وہ تو موجود ہی نہیں ہوں گے، ان میں سے حشر بھی ہے تو حشر بھی نہیں ہوگا۔ آئی سمجھ میں کہ یہ دنیا جو اسی طرح باقی ہوگی، یہ گاڑیاں جو ہے یہ بھاگیں گی اور ڈرائیور کچھ مریں گے اور کچھ جیئیں گے، یہ دنیا تو اسی طرح ہوگی کیونکہ حیولہ صورت جو اس طرح ہے، تو پھر حشر ممکن ہے؟ اب تو حشر ممکن ہی نہیں۔ آئی سمجھ میں؟ ہو گیا؟ المبني عليها دوام حركة السماوات أدلة دوامها المذكورة في الكتب الحكمية المتداولة غير مبنية على الأصل الحنسي، ولعل الشارح اطلع على دليل يبني عليه۔ اچھا، اب یہ انہوں نے فرمایا تھا نا کہ یہ جو حیولہ صورت ہے نا، المؤدی الی قدم العالم ونفی حشر الاجساد وکثیر من اصول الحنست، تو کثیر من اصول الحنست کے لیے یہ لے آئے کہ المبتنی علیہا دوام حرکات السماوات وامتناع الخرق والالتیام، یہ کہا نا کہ یہ جو اصول ہندسیہ ہیں ان کے اوپر مبنی ہے۔ کیا چیز مبنی ہے؟ آسمانوں کی حرکت کا دوام اور آسمانوں میں خرق و التیام کا محال ہونا، ممتنع ہونا۔ یہ فلاسفہ کا، قدیم فلاسفہ کا نظریہ ہے کہ آسمانوں میں خرق و التیام ممکن نہیں ہے، کیونکہ ان کی حرکت دائمی ہے۔ تو دائمی حرکت اگر ہے تو اگر اس میں خرق آ جائے تو وہ تو پھر حرکت ختم ہو جاتی ہے، کہ اس میں خرق آ جائے اور پھر جڑ جائے، تو جڑنا اور پھٹنا یہ دونوں فلاسفہ کہتے ہیں کہ یہ حرکت دائمہ کے خلاف ہے۔ تو بہرحال علامہ تفتازانی نے یہ فرمایا کہ اصول ہندسیہ پر مبنی ہے یہ دو چیزیں، دوام حرکت سماوات اور خرق و التیام کا امتناع۔ تو علامہ خیالی پہلے تو اعتراض کرتے ہیں ان کے اوپر، کہتے ہیں بھائی یہ جو دوام حرکت سماوات اور خرق و التیام کے امتناع کے دلائل ہیں نا، جو فلسفے کی کتابوں میں موجود ہیں، اس پر جو فلاسفہ دلائل دیتے ہیں کہ آسمانوں کی حرکت دائمی ہے، خرق و التیام ان میں ممتنع ہے، تو وہ جتنے بھی دلائل ہیں جو
حکمت کی کتابوں میں موجود ہیں. علامہ خیالی کہتے ہیں کہ بھئی وہ تو اصول ہندسیہ پر مبنی نہیں ہے. اصول ہندسیہ پر ان نے تو مبنی کر دے نا اصول ہندسیہ پر. تو کہتے ہیں بھئی وہ اصول ہندسیہ پر تو مبنی نہیں ہے، وہ اصول فلسفیہ پر مبنی ضرور ہے. سمجھ آئیے. لیکن علم ہندسہ یہ جو قلیدس وغیرہ ہیں، علم ہندسہ کے اصول پر تو وہ مبنی نہیں. سمجھ میں آ گئی ہے. تو لیکن کہتے ممکن ہے، علامہ تفتزانی بڑے آدمی ہیں، شاید ان کو کہیں کوئی دلیل ایسی ملی ہو جس کی بنا اصول ہندسیہ پر ہو، تو شاید انہوں نے یہ بات کہی ہے. ورنہ عمومی جو دلائل ہیں دوام حرکت السماوات کے یا امتناع خرق و التیام کے، وہ عمومی دلائل جو ہیں وہ اصول فلسفیہ پر مبنی ہے، اصول ہندسیہ پر مبنی نہیں ہے. لیکن کہیں ممکن ہے ان کو مل گیا ہو، کوئی دلیل ایسی مل گئی ہو جس کی بنیاد اصول ہندسیہ ہو، تو اس لیے انہوں نے یہ بات کہی ہو. ورنہ عمومی دلائل کے مطابق نہیں ہے یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے. ترجمہ کرو. ادلۃ دوامها المذکورۃ فی الکتب الحکمیۃ المتداولۃ. وہ جو دوام حرکت کے ادلہ ہیں جو مذکور ہیں کتب حکمیہ میں، متداولہ کتابوں میں. متداولہ جو کتابیں ملتی ہیں، ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں جاتی ہے، متداولہ جن میں تداول ہے. وہ جو دلائل ہیں وہ تو غیر مبنیۃ علی الاصل الہندسی، وہ تو اصل ہندسی پر مبنی نہیں. سمجھ آئیے. ہاں کہتے ہیں ٹھیک ہے، وَلَعَلَّ الشارح اطلع علی دلیل یبتنی علیہ. ممکن ہے کہ شارع کو کہیں کوئی دلیل ملی ہو جو اصل ہندسی پر مبنی ہو، کیونکہ تفتزانی صاحب بھی بڑے حکیم ہیں اور اس فن کے وہ ماہر ہیں، تو وہ تو یہ بات ایسی تو نہیں کہیں ہوں گی، اس کے لیے کوئی بنیاد ہوگی. تو وہ بنیاد ممکن ہے ان کو کوئی ایسی دلیل ملی ہو، اس لیے انہوں نے یہ قول کیا ہے. آئی سمجھ میں. چلو جی شرح قائد نفس. والعرج ما لا يكون بذاته بل بغيره بأن يكون تابعا له بالتهيج أو مقتسا به اختصاصا ناعد بالمنعوت على ما سبق، لا بمعنى أنه لا يمكن تعقله بدون المحل على ما وهم، فإن ذلك إنما هو ببعض الأعراض ويحدث في الأجسام والجواهر. قيل هو من تمام التعريف احترازا عن صفات الله تعالى، وقيل لا بل هو بيان حكمه كالألوان وأصولها، قيل السواد والبياض، وقيل كالألوان وأصولها، قيل السواد والبياض، وقيل الحمرة والخضرة والسمرة أيضا والبواقي بالتركيب. یہ كالألوان والاقوان. چلو پڑھو پڑھو. والاقوان وهي الاجتماع والافتراق والحركة والسكون والطعوم وانواعها 9، وهي المرارة والحرقة والملوحة والعصوبة والحمودة والقبض والحلاوة والدسومة والتباغض، ثم يحصل بحسب التركيب انواع لا تحصى. والروائح وانواعها كثيرة وليس لها اسماء مخصوصة، والاشهر ان معاد الاقوان لا يعرض الا الاجسام وإذا تقرر أن العالم بس بولا. اب یہ انہوں نے فرمایا کہ یہ جو دو قسمیں انہوں نے کر دی نا، اعیان و اعراض، تو عین کی تعریف تو کر دی، اب عرض کی تعریف کرتے ہیں. کہ عرض کیا چیز ہوتی ہے بھائی؟ کہتے ہیں ما لا یقوم بذاتہ. تو ما چونکہ یہ اعیان و اعراض عالم کے اقسام ہیں نا، تو بمانا ممکن کے، وہ جو پہلے ما کا ترجمہ انہوں نے ممکن سے کیا تھا کہ نہیں، یاد ہے؟
اعیان کی تعریف میں جو ما کا لفظ تھا وہ دیکھو، ما لہو قیام بذاتہ، وہ ما کا ترجمہ کس سے کیا ہے؟ ہاں ممکن سے۔ اسی طرح یہاں بھی ما یہ اس کا مقابل ہے نا، مقسم ان کا چونکہ ممکن ہے اس لیے یہاں بھی ما کا ترجمہ کیا ہے؟ وہ ممکن لا یقوم بذاتہ، چونکہ یہ عین کا بالکل مقابل ہے، تو وہاں یہ کہا کہ ما لہو قیام بذاتہ، ما، اور یہاں اس کی ضد ما لا یقوم بذاتہ، وہ ممکن جو لا یقوم بذاتہ، جس کا قیام بذاتہ ہی نہ ہو۔ آئی سمجھ میں؟ اچھا، تو قیام بذاتہ ہی نہیں ہے تو بھائی یہ تو عرض ہے نا، تو کسی نہ کسی سے تو قائم ہوگا۔ عرض تو بغیر معروض کے قیام رکھتا ہے، اس لیے علامہ تفتزانی نے آگے ترقی کر دی کہ بل بغیر ہی، کہ اس کا قیام بغیر ہی ہوگا، بذاتی ہی نہیں ہوگا۔ کیسے بھائی؟ اب قیام بغیر ہی کی کیا صورت ہوگی؟ کہتے ہیں علماء حکمت نے قیام بغیر ہی کی ویسے صورتیں تو کئی نکالی ہیں، تشریحات تو کئی کی ہیں، لیکن یہاں یہ دو نقل کرتے ہیں، بلکہ تین، ایک کا سلب کریں گے اور دو کو ثابت کریں گے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ بِأَن يَكُونَ تَابِعًا لَهُ فِي التَّحَيُّزِ، قیام بغیر ہی کا کیا مطلب ہے؟ کہ یہ اپنے تحیز میں غیر کا تابع ہو، اپنے تحیز میں غیر کا تابع ہو۔ ایک معنی قیام بغیر ہی کا یہ۔ دوسرا معنی علماء نے فرمایا کہ او مختصاً بھی اختصاصاً ناعتی بالمنعوت علی ما سبق۔ دوسرا معنی جو ہے کہتے ہیں وہ یہ بعض علماء نے کیا ہے کہ قیام بغیر ہی اس کو کہتے ہیں کہ یہ جو عرض ہے نا وہ قائم ہے بغیر ہی، اس کا اختصاص ہو منعوت کے ساتھ، یعنی جس کے ساتھ قائم ہے اس کو منعوت کہتے ہیں۔ سمجھائیے، اس کا اختصاص ہو اس منعوت کے ساتھ جیسے نعت کا اختصاص ہوتا ہے منعوت کے ساتھ۔ دیکھو، صفت اور موصوف، صفت کیا ہوتی ہے؟ وہ موصوف کے ساتھ قائم ہو، صفت انضمامیہ، وہ انتزاعیہ کی بات نہیں کرتے۔ صفت انضمامی جو ہے وہ موصوف کے ساتھ منظم ہوتی ہے۔ سمجھائیے کیا مطلب؟ کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ یہ صفت انضمامی جو ہے یہ اپنے موصوف کے ساتھ ایک خصوصیت رکھتی ہے، اپنے موصوف کے ساتھ ایک خصوصیت رکھتی ہے۔ تو کہتے ہیں بھائی یہاں بھی قائم بغیر ہی کا یہ مطلب ہے کہ جیسے نعت صفت انضمامی اپنے موصوف کے ساتھ ایک خصوصیت رکھتی ہے، یہاں یہ عرض بھی جس کے ساتھ قائم ہے اس کے ساتھ ایک خصوصیت رکھتا ہے۔ سمجھائیے، اس لیے کہتے ہیں کہ بعض نے یہ معنی کیا کہ او مختصاً بھی اختصاصاً ناعت بالمنعوت، یا یہ اپنے وہ غیر کے ساتھ مختص ہو، خصوصیت رکھے۔ کیسے خصوصیت؟ جیسے نعت کا منعوت سے ہوتا ہے، صفت کا، صفت انضمامی کا منضملے سے ہوتا ہے۔ آئیشوں میں بعض علماء نے یہاں پر ایک اور تعبیر کی ہے، اس کا رد کرتے ہیں علامہ تفتزانی، فرماتے ہیں کہ قائم بغیر ہی کا بعض علماء نے
یہ ترجمہ کیا ہے کہ قائم بالغیر اس کو کہتے ہیں کہ ما لا يمكن تعقله بدون المحل، ما لا يمكن تعقله محل، کہ محل یعنی ما قام به، جس کے ساتھ وہ قائم ہے، ما قام به کے علاوہ وہ سمجھ میں بھی نہیں آ سکتا ہے، اس کا تصور نہیں ہو سکتا، اس کا تعقل نہیں ہو سکتا، یعنی ما قام به کے بغیر اس کا تعقل ناممکن ہے۔ یہ تفسیر جن علماء نے کی ہے اس کا رد کرتے ہیں علامہ تفتزانی، کہتے ہیں علامہ وہما۔ ہاں کیوں؟ کہتے ہیں یہ غلط ہے۔ علی الاطلاق عرض کی یہ تعریف کرنا کہ جس کا تعقل ناممکن ہو بغیر تعقل ما قام به کے، یہ بات غلط ہے علی الاطلاق۔ ہاں یہ بعض اعراض میں تو یہ چیز پائی جا سکتی ہے، بعض اعراض میں، جیسے دیکھو اعراض نسبیہ ہوتے ہیں، اعراض نسبیہ، تو اعراض نسبیہ میں تو ٹھیک ہے، جو منسوب ہوتا ہے نا وہ منسوب لے کے بغیر سمجھا نہیں جا سکتا، اس کا تعقل نہیں ہوتا۔ کیوں کہ اعراض نسبیہ میں تو منسوب لے اگر نہ ہو تو وہ عارض نسبتی ہے ہی نہیں، وہ تو جانبین کو چاہتا ہے نا، نسبت چاہتی ہے کس کو؟ جانبین کو۔ تو اگر منسوب، وہ جو نسبت ہے بیچ میں، اس کے لیے ایک منسوب چاہیے، ایک منسوب لے چاہیے، تو ان دونوں میں سے ایک بھی نہ ہو تو پھر اس کا وجود نہیں۔ تو اس کا تعقل، یہ جو اعراض نسبیہ ہیں ان کا تعقل جو ہے بے شک ٹھیک ہے، وہ منسوب لے کے بغیر اور منسوب کے بغیر ان کا تعقل نہیں ہو سکتا، لیکن تمام اعراض کے متعلق یہ بات کرنا یہ غلط ہے۔ سمجھ میں آئیے؟ کیوں؟ مثلا عارض منظم ہے، عارض منظم، تو اب عارض منظم میں یہ ہے کہ اس کا تعقل نہیں ہو سکتا بغیر اس کے، کیا علم کی تعریفیں تم نہیں کرتے ہو؟ علم اعراض منظمہ میں سے ہے کہ نہیں ہے؟ تو علم کی تعریفیں نہیں کرتے ہو، تو تعریف کس لیے ہوتی ہے؟ تعقل کے لیے۔ تو علم کی تعریف الگ ہوتی ہے اور حیوان ناطق یا نفس ناطقہ کی تعریف الگ ہوتی ہے۔ نفس ناطقہ کے ساتھ وہ قائم ہے، علم اس کا عارض منظم ہے، لیکن اس کا تعقل بغیر نفس ناطقہ کے ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے، اسی لیے تو علم کی جدا تعریفیں کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ بعض علماء نے دیکھا کہ اعراض نسبیہ جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ ان کا تعقل گویا کہ بغیر محل کے، بغیر ما قام به کے نہیں ہو سکتا ہے، تو انہوں نے یار ایسی عام تعریف کر دی کہ تمام اعراض کو گھیر لیا انہوں نے، مطلق عارض کی یہ تعریف کر دی۔ سمجھئے؟ تو مطلق عارض کی یہ تعریف نہیں ہے، اور نسبیہ میں ٹھیک ہے یہ چیز پائی جاتی ہے۔ آئیسوں میں فَإِنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ فِي بَعْضِ الْأَعْرَاضِ، یہ تعقل جو اس کا نہیں ہو سکتا ہے، ممکن نہیں ہے بدون المحل، یہ تو بعض اعراض میں ہو سکتا ہے، تمام اعراض میں ایسا نہیں ہے۔ وہ بعض اعراض کو میں نے بتا دیے کہ اعراض نسبیہ ہے، وہ دونوں جہتوں کو چاہتے ہیں، منسوب الیہ کو، اگر وہ منسوب الیہ نہیں ہے یا نسبت نہیں، وہ کیا نام ہے اس کا، منسوب نہیں ہے، تو ان کا تعقل تو وہ تو نسبت ہے، تو نسبت کا تعقل تو بغیر جانبین کے ہو نہیں سکتا۔ آئی سمجھ میں؟ چلو جی آگے فرمایا وَيَحْدِثُ فِي الْأَجْسَامِ وَالْجَوَاهِرِ، ماتن نے کہا کہ یہ جو عرض ہے نا یہ حادث ہوتا ہے فی الاجسام والجواہر، اجسام میں اور جواہر میں عرض حادث ہوتا ہے، اجسام میں
اور جواہر میں۔ اب بعض علماء نے تو یہ فرمایا کہ بھئی یہ یحدث فی الاجسام والجواہر جو ہے یہ وہ جو تعریف ہے نا ما لا یقوم بذاتہ و یحدث فی الاجسام والجواہر، یہاں تک یہ سب عرض کی تعریف ہے۔ تو یہ یحدثو کو انہوں نے گویا کہ تعریف کا جز بنا دیا، اور فائدہ کیا بتاتے ہیں؟ کہتے ہیں فائدہ یہ ہے کہ وہ یحدث فی الاجسام جب ہم کہیں گے نا تو باری تعالیٰ کی صفات جو ہے وہ عرض کی تعریف سے نکل جائے گی، کیونکہ باری تعالیٰ کی صفات جو ہے وہ تو حادث فی الاعراض نہیں، حادث فی الاجسام یا فی الجواہر نہیں ہے نا۔ تو اس قید سے یہ قید ہے تعریف کے اندر داخل ہے، عرض کی تعریف کے اندر داخل ہے، اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ باری تعالیٰ کی صفات کو نکالنا، سمجھائیے۔ لیکن علامہ تفتازانی نے قیل سے نقل کیا اس قول کو، اس کے ذوف کی طرف اشارہ کر دیا کہ میرے بھائی یہ عرض اور عین یہ تو قسمیں ہیں ممکن کی، پہلے بتا دیا آپ کو، یہ تو ماں دونوں جگہ ماں سے مراد کیا چیز ہے؟ ممکن۔ تو یہ تو قسمیں ہیں ممکن کی، تو باری تعالیٰ کی صفات ممکن ہے، وہ تو مقسم میں داخل نہیں ہے۔ تو جو چیز مقسم میں داخل نہ ہو وہ قسم سے اس کو خارج کرنے کا کیا معنی؟ عائشہ میں اس لیے فرماتے ہیں کہ قیل ہوا من تمام التعریف احترازا عن صفات اللہ تعالی، سمجھائیے۔ تو یہ جو قیل ہے یہ تو صحیح نہیں ہے، ہاں، کیونکہ باری تعالیٰ کی صفات جو ہیں وہ تو سرے سے مقسم میں داخل نہیں ہے، تو یہاں نکالنے کا کیا معنی؟ وقیل لا بل هو بیان حکمہ، دوسرا قول یہ ہے کہ لا، یعنی یہ جز نہیں ہے تعریف کی، تو جز نہیں ہے تو پھر کس مقصد کے لیے یہ جملہ بولا ماتن نے؟ کہتے بیان حکم ہی، یہ عرض کے حکم کا بیان ہے کہ عرض کا کیا حکم ہے، کہ عرض بھائی حادث ہوتا ہے، کدھر حادث ہوتا ہے؟ اجسام میں، جواہر میں، آئی سمجھ میں؟ تو یہ اس کا حکم ہے، یہ تعریف کے اندر کوئی قید احترازی نہیں ہے۔ اور اسی قول کو دیکھو قیل سے اس کو بھی نقل کیا کہ اصل میں تو یہ حکم بھی نہیں ہے، اس کو بیان واقعہ کہنا چاہیے۔ عرض کے احکام میں سے یہ نہیں ہے، بلکہ اس کو بیان واقعہ کہنا چاہیے کہ واقعہ میں نفس الامر میں عرض کا حدوث ہوتا ہے، کس میں؟ جسم یا جوہر، تو یہ بیان واقعہ ہے، حکم بھی نہیں ہے، سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا، اب اس کی ماتن نے پھر مثالیں دی، ہاں عرض کی مثالیں، تو فرمایا کہ کل الوان والاکوان والطعوم والروائح، یہ سب عرض کی مثالیں۔ کل الوان، الوان جیسے یہ رنگ ہے، تو کہتے ہیں بھائی یہ رنگ جو ہے نا، رنگ جو ہے ایک رنگوں میں اصول ہے اور ایک فروع ہے۔ اصول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دیکھو وہ جو رنگ اصول ہیں وہ کسی دو رنگوں میں ترکیب دے کر یا تین یا زیادہ میں ترکیب دے کر حاصل نہیں کیے گئے، بلکہ وہ فطری طور پر، خلقی طور پر ایسے، سمجھ آئیے؟ ان کو اصول کہتے ہیں۔
اور فرو ان رنگوں کو کہتے ہیں کہ آپ نے دو ملا دیے تو ایک تیسرا رنگ نکل آیا، تین ملا دیے تو ایک چوتھا رنگ نکل آیا. ان کو فرو کہتے ہیں کہ آپ ترکیب دیتے ہیں نا بعض رنگوں کو بعض میں، جس طرح یہ رنگریز لوگ کرتے ہیں نا ایسا. یہ نسواری رنگ جو ہے اب یہ کس سے نکلا ہے؟ کچھ سرخ کو ملا دیا، کچھ کالے کو ملا دیا، تو کیا بن گیا؟ نسواری بن گیا. تو یہ فروع ہوتے ہیں. اس لیے اصول میں البتہ الوان کے اصول میں علامہ تفتزانی فرماتے ہیں کہ دو قول ہیں. بعض علماء نے کہا کہ اصول الوان جو ہیں وہ صرف سواد و بیاض، سواد و بیاض، باقی رنگوں کو سواد و بیاض ملا کر تو بنایا گیا. وقیلا بعض علماء نے کہا نہیں، اصول دو نہیں ہیں بلکہ زیادہ ہیں. الحمرۃ والخضرۃ والصفرۃ والبیاض والسواد. ایضاً والبیاض، تو مطلب یہ کہ ان کے نزدیک اصول جو ہیں وہ 5 ہوئے، سواد و بیاض اور 3 یہ اصول ہے. یہ خلقی طور پر اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا. اور باقی جو رنگ ہیں وہ ان کو ترکیب دے کر تو بنایا گیا ہے. جس طرح یہ رنگریز لوگ وہ ترکیبات دیتے ہیں اور بناتے ہیں. آئیسوں میں والبواقی بالترکیبی، باقی رنگیں جو ہیں وہ ترکیب سے بنتی ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ والاکوان، اکوان جو ہے یہ کون کی جمع ہے. کون بمانا حصول الشیء، وجود الشیء. کون، حصول، ثبوت، وجود، الفاظ مترادفہ ہیں. تو دیکھو اگر ایک جوہر یا جسم ایک مکان میں ہے، ایک مکان میں ہے، جس آن میں اس مکان میں ہے اس سے قبل والے آن میں بھی اگر اسی مکان میں تھا تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ سکون. اگر اس سے قبل والے آن میں اس مکان میں نہیں تھا تو حرکت. آگے آ رہا ہے، سنائیے، شرح میں یہ خود بتائیں گے آپ. اچھا، اور دو جسم ہیں یا دو جواہر ہیں تو وہ اگر اس طریقے سے پڑے ہوئے ہیں، اس طریقے سے رکھے ہوئے ہیں کہ ان کے درمیان میں اتنی جگہ ہے کہ تیسرا کوئی اس میں آ سکتا ہے، تو اس کو افتراق. تیسرا نہیں آ سکتا تو اجتماع. تو یہ ایک افتراق، اجتماع ہمیں آ گئی ہے. یا جناب والا حرکت اور سکون، یہ سب کیا چیزیں؟ یہ ہے اکوان. تو یہ عرض کی قسمیں ہیں کہ کون الجسم فی مکان لم یکن قبلہ فی ذلک المکان فسکون فحرکت وإلا فسکون. تو یہ کون الجسم یہ عرض ہے نا، اس لیے کہتے ہیں کہ وہی الاجتماع والافتراق والحرکت والسکون. والطعوم، طعوم جو ہے کہتے ہیں وہ انواعها 9. طعوم کے انواع یہ ذائقے نہیں ہوتے، ذائقے. طعوم یوشی ذائقہ، خون یوشی خون، دا خوندم دا عوارض نہ دے، یہ ذائقہ بھی کہتے ہیں وہ 9 ہیں. وہی المرارۃ، جانتے ہو نا مرارہ؟ یہ مرارہ جو ہے اصل میں یہ تلخی کو تو کہتے ہیں، نیچے لکھا ہوا ہے. لیکن اس قسم کی تلخی
کہ جیسے یہ بدن میں وہ صفرا نہیں بنتی ہے، صفرا وہ تیزابیت، اس صفرا میں ایک تلخی ہے، وہ تریخوا نے پکی، وہ جو سبز سا پانی منہ میں آ جاتا ہے نا، تو اس میں ایک تلخی ہوتی ہے نا، اس تلخی کا نام ہے مرارہ۔ والحرقت، حرقت تیزی کے معنی میں، اصل میں تو جلانے کے معنی میں آتا ہے، جلنے جلانے کے معنی میں، لیکن یہاں مراد جب طعوم میں ہو تو طعوم تو جلانے والی چیز نہیں ہے نا، تو تیزی مراد ہے اس سے، کہ جیسے یہ بعض گرم مسالے ہوتے ہیں نا، وہ جب زیادہ ڈالتے ہیں سالن میں تو سالن جو ہے وہ کھانے کا نہیں رہتا، پھر تیز ہو جاتا ہے۔ حرقت۔ ملوحت تو آپ جانتے ہیں نمکینی کو کہتے ہیں، نمکینی مالگینہ ہونے۔ عفوست جو ہے یہ اصل میں ہے ایسی چیز کہ دیکھو یہ نہیں تم کھاتے ہو، یہ کیا کہتے ہیں اس کو، یہ موتا وہ پشتو میں اس کو کہتے ہیں دا املوک نخرئی، دا اغام لکو، ہاں یہ نہیں پیدا ہوتے یار، اس میں کیا کہتے ہیں اس کو اردو میں، جامن، جامن کہتے ہیں، مانا دادی تی پری لارو کی پراتیدہ غدے خرسیے پدے روڈ چیزے کنا، جامن، جامن کہتے ہیں نا۔ کبھی کھایا ہو آپ نے لیکن کچا، تھوڑا سا کچا ہو تو وہ زبان کو ایسا کھردرا کر دیتا ہے، خیم کیا ہو ناسی زکا گندی کی لاجبا، زبان کو جب کچا ہو نا، پورا پکا نہ ہو، پورا پکا ہو تو پھر تو بڑا میٹھا ہوتا ہے نا، لیکن تھوڑا کچا ہو تو وہ زبان کو ایسا کھردرا سا کر دیتا ہے۔ ایک اس کو کہتے ہیں عفوست، کہ زبان کو پکڑ لے، کھردرا سا کر دے، اور ایک آ رہا ہے قبض آگے، وہ القبض، قبض اس کو کہتے ہیں کہ ایسا کوئی ذائقہ ہو، ایسی کوئی چیز ہو کہ وہ آپ کی زبان کو اوپر نیچے سے کنٹرول کر لے۔ سمجھ میں آ گئی یہ بھی ایسا کرتا ہے، لیکن جب زیادہ کچا ہو۔ جامن میں یہ جامن بھی اگر زیادہ کچا ہو نا اور آپ نے کھا لیا، اس کو خوب منہ بھر کر کھا لیا، تو زبان کو اوپر نیچے سے بالکل، تو یہ قبض اور عفوست میں فرق صرف نرمی، کمی اور زیادتی کا ہے، کہ قبض میں زیادہ ہوتا ہے اور عفوست میں تھوڑا کم ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا، حموزت تو آپ جانتے ہیں وہ ترشی نہیں ہوتی ہے، وہ جیسے سرکہ، حلاوت بھی جانتے ہیں، حلوہ کھاتے ہیں نا، اسے تو بدنام ہے نا۔ دسومت کو بھی جانتے ہیں، یہ چربی، یعنی وہ چربی کا جو ذائقہ زبان کو لگ جاتا ہے اس کو دسومت کہتے ہیں۔ جیسے دیکھو نا، وہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ دودھ میں دسومت ہے، اور خاص کر اونٹ کے
اونٹنی کے گوشت اس میں دودھ میں رسومت زیادہ ہے تو وہ چربی والا وہ ذائقہ ہے اس میں. تفاحت تو آپ جانتے ہیں, ہاں تفاحت یہ وہ جو اس کا ہوتا ہے نا میوے کا ذائقہ, سمجھئے, لیکن میوہدار ذائقہ جو ہے یہ بالکل حلاوت کے درجے میں پہنچ جائے تو وہ نہیں, یعنی زیادہ میٹھا ہو جائے تو وہ تو حلاوت میں آ گیا. یہ جب اس حلاوت سے کم درجے کا, جیسے سیب کا ذائقہ نہیں ہے, سیب کا بہت میٹھا سیب نہیں, تو کچھ کم درجے کی حلاوت ہو اس میں, اس کو تفاحت کہتے ہیں. آئیسوں میں تو یہ سب کیا چیزیں آراز ہیں. آ گئی بات میں. اچھا, ثم يحصل بحسب الترکیب انواع لا تحصى, پھر ترکیب کے بعد جو ہے وہ کئی انواع طعوم کے نکلتے ہیں. یہ نہیں ہے یہ ہمارے یہاں ترناب فارم, وہ یہاں ترناب فارم ایک جگہ ہے, وہاں یہ پودے جو ہیں یہ میوہدار پودے ایک کا دوسرے میں قلم لگاتے ہیں تو پھر ایک اور قسم کا میوہ نکلتا ہے, دوسرے کا تیسرے میں لگاتے ہیں تو ایک اور قسم کا ذائقہ نکلتا ہے, تیسرے کا چوتھے میں لگاتے ہیں تو ایک اور قسم کا ذائقہ نکلتا ہے. وہ قلم لگانے سے پھر ذائقے میں فرق آ جاتا ہے. اب انہوں نے پہلے دنوں میں میں نے ایک چیز کھائی ہے, وہ ایک چیز نکالی ہے, واقعی بڑا لذیذ مجھے لگا. یعنی نہ تو وہ سیب ہے پورا اور نہ پورا وہ شفتالو ہے, ایسی ایک چیز نکالی, وہ برا چرکک نکالا ہے انہوں نے. سیب کا ذائقہ بھی اس میں ہے اور شفتالو کا بھی, ایسے کو مرکب کیا. تو یہ قلم لگانے سے ویسا ہوتا ہے. اس لیے فرماتے ہیں کہ ثم يحصل بحسب الترکیب انواع لا تحصى, ترکیب کے بعد پھر کئی بے شمار قسمیں طعوم کی نکلتی ہیں. والروائح, کہتے وہ انواعها کثیرۃ, روائح یہ رائحہ نہیں ہوتا خوشبوئی یا بدبوئی, ہاں تو بدبوئی کے بھی بے شمار قسمیں, لیکن سب سے زیادہ بدبوئی جو ہے وہ انسان کے گوبر کی ہے. جب باقی ڈنگروں کے اتنی زیادہ بدبوئی نہیں ہے, ٹاپ کی بدبوئی جو ہے وہ انسان کے فضلے کی ہے. آئی سمیں, اس لیے فرماتے ہیں وانواع کثیرۃ ولیست لها اسماء مخصوصۃ, اور ان کے کوئی اسماء مخصوصہ نہیں ہے. دیکھو نا, یہ عطار لوگ جو ہیں ہوتے ہیں یہ عطر بناتے ہیں لیکن نام اپنا رکھتے ہیں, کوئی لمیٹڈ نام ان کے لیے وہ نہیں ہوتے. وہ بوتل کے اوپر لکھا ہوا ہے زمزم, کسی کی بوتل کے اوپر لکھا ہوا ہے حجر اسود, کسی کے بوتل کے اوپر ہے عطر کعبہ, یہ سب نام. تو کہتے ہیں ایسے کوئی مخصوص نام نہیں ہے, بس لوگ اپنا اپنا نام رکھ لیتے. اچھا, اب یہ فرماتے ہیں کہ وَالْأَظْهَرُ أَنَّ مَا عَدَى الْأَكْوَانِ لَا يَعْرِضُ إِلَّا الْأَجْسَامَ. یہ اکوان جو ہے نا, اکوان کے علاوہ جو یہ باقی آراز کا شمار ہوا نا, یہ سب لا یعرض الا الاجسام, یہ اجسام کو صرف عارض ہوتے ہیں. اکوان جو ہیں یہ جواہر کو بھی عارض ہوتے ہیں. اکوان سمجھ آ گئی, یہ باقی. اب وہ اذا تک آگے پڑھیں گے.